السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل 9 مارچ 2025 کو ایک ہیرم گام شہر کے غیر مسلم علاقے میں پوپٹ چوکڑی جس کو بولتے ہیں، وہاں پر ایک اسٹوڈیو میں اردو ادب کا گجرات اردو اکیڈمی کی طرف سے ایک پروگرام ہوا، جس کی کچھ جھلکیاں میری اس فیس بک پر موجود ہیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اور پروگرام کا عنوان خانقاہی نظام اور فروغ اردو، اور وہ بھی ایسا غیر مسلم علاقہ کہ 3 کلومیٹر تک کوئی مسجد نہیں، ایسے علاقے میں اردو اکیڈمی والوں نے پروگرام رکھا اور مجھے بھی مدعو کیا، تو میں اپنے ساتھ ادب کے شوقین 4 پرنسپل لوگوں کو لے گیا جو ہائی اسکول میں میرے سے معروف تھے۔ تو وہ پروگرام میں خانقاہی نظام غیروں میں بھی سمجھانا، اور کچھ لوگ اپنے بھی آئے تھے ادھر ادھر سے، احمد آباد سے، لیکن ایک ملا جلا پروگرام، 10-12 لوگ مسلمان اور 40 سے 50 لوگ غیر مسلم، اور انہوں نے ہمارے خانقاہی نظام، جیسا کہ میرے فیس بک پر ایک صاحب کا تو بیان ہے ہی، میں نے اپنا بیان ریکارڈ نہیں کیا تھا، وہ خانقاہی نظام سمجھانے کے لیے جو ہم نے کوشش کی وہ کامیاب رہی، اور وہ ہندو بھائی جو ہم وہاں میلے بیٹھے مجلس کی، تو وہ اتنے خوش ہوئے، کتنوں کے لوگوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ مسلمان لوگ اتنا اچھا علم رکھتے ہیں اور ہم سے ملنے کے لیے گورنمنٹ سے پروگرام لے کر یہاں ہمارے علاقے میں پروگرام کرتے ہیں۔ ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ حالانکہ اس پروگرام میں ہمارے حساب سے تھوڑی نازیبا حرکتیں بھی تھیں، کہیں گانے تھے، کہیں شاعریاں تھیں، کہیں قوالی بھی تھی، لیکن جو ہم نے ملا جلا ماحول دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے افطار کے بعد جو کھانا وغیرہ کھایا ساتھ میں مل کر، تو ایک دوسرے سے بچھڑنے کو کوئی تیار نہیں تھا، اتنی باتیں ہوئی، 1 گھنٹہ تو ہم نے وہاں ارس پرس باتیں کی۔ تو ایک ایسا ماحول قومی یکتائی کا بنا ہوا، یعنی تعجب لگتا تھا مجھے بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو میں جن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا وہ سب بھی پرنسپل، سابق پرنسپل تھے اور مالدار تھے۔ تو میں نے سفر میں دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی مولوی ملتا، نماز پڑھی ہم نے ظہر کی، عصر کی، تو وہ 2 ساتھی تو ایسے تھے کہ وہ بند مٹھی مولوی کو، امام صاحب کو کچھ دیتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو اجنبی جگہ پر؟ کہ ہم تو رمضان میں اسی طرح خیرات کرتے ہیں، اگر کوئی مولوی مل جاوے تو ایک بھائی نے کہا کہ میں 500 روپے دیتا ہوں، اور اگر امام ہوتا ہے تو 1000 روپے دیتا ہوں، اور ایک صاحب تو اس سے بھی زیادہ آگے تھے، انہوں نے پروگرام کرنے والی جو کمیٹی تھی خانقاہ شبیریہ، اس کو 5100 روپے کا ڈونیشن دیا، میرے سامنے دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اماموں کو اور مولویوں کو، مکتب کے پڑھانے والوں کو اور حفاظ کرام کو پیسہ جو دیں، اگر اپنا رمضان میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں بھی کرتے، نفلی کرتے ہیں، تو اس کو بند مٹھی مسافہ کر کے کچھ دے دیا کرو، اور کسی بھی وقت دے دیا کرو۔ یہ مجھے کل محسوس ہوا سفر میں، اور عجیب انداز سے محسوس ہوا۔ اب وہ مولوی بھی خوش، امام بھی خوش، وہ ٹرسٹی بھی خوش کہ اتنے سارے پیسے گھر آ کے لوگ ملاقات کر کے دے جاتے ہیں۔ اگر یہ نظام عام ہو جائے پوری دنیا میں تو مدارس والوں کو سفیروں بھیجنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ سفیر بیچارے مارے پھرتے ہیں، مجھے بھی دیکھ کر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، کیا کریں، ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ سب کو چھٹا کر دے ہوئے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں سفیروں کو بھی کہ اپنے اپنے ناظمین سے کہو کہ اگر آپ کا بجٹ کا جو چندہ ہے وہ پورا ہو چکا ہو تو گھر واپس چلے جاؤ، لیکن وہ رمضان کے اخیر تک اور غیر رمضان میں بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے،
اور اگر محتم صاحب کو یا ناظم صاحب کو فون بھی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دھندا ہے، اسی سے تو ہمارے ادارے چلتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، آپ کے یہاں 200 بچے ہوں، 400 بچے ہوں، اس کا جو خرچ ہو جاوے تو اس کو سفیروں کو واپس بلا لینا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرے، آج کل حفاظ کرام کے لیے مساجد میں چندے ہوتے ہیں اور وہ آخری عشرے میں ہوتے ہیں، اور پھر متولی صاحب بانٹتے ہیں چندہ میں، یہ مؤذن کا، یہ امام کا، یہ حافظ صاحب کا۔ اب مسئلہ تو جو بھی ہو، حافظ قرآن کو تراویح سنانے کا، اس میں نہیں پڑھتا، لیکن اگر کسی کو اپنی خوشی سے اپنا قرآن سننے کے بدلے میں اگر کسی حافظ صاحب کو دینا ہے تو وہ کسی بھی وقت دے سکتا ہے، کسی بھی نماز میں دے سکتا ہے، بلکہ متولی کی جھولی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ برائیاں پھیلتی ہیں۔ تو اپنے طور پر بند مٹھی اس طریقے سے چندہ دینے کا جو میرے ذہن میں تھا، وہ کل میں نے سفر میں محسوس کیا 3-4 پرنسپل کے ذریعے سے۔ الحمدللہ کل کا ہمارا پروگرام اسی اسٹوڈیو میں، ایک اسٹوڈیو میں پروگرام تھا جس میں میوزک، سنگیت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہال ہم نے پسند کیا تھا اردو اکیڈمی والوں نے، تو مجھے بھی دعوت دی گئی تھی۔ میرا بھی خانقاہی نظام پر ایک اچھا مقالہ پڑھا گیا، اور وہ ہمارے جو ناظم صاحب تھے انہوں نے تو یہ فیس بک پر ہے ہی، خانقاہی نظام کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کی تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد شعر و شاعری اور ادب کی کچھ باتیں ہوئی، اور آپس میں مذاکرے ہوئے کہ دیکھو بھائی محبت، انسانیت کیا ہے۔ تو یہ ایک اچھا پروگرام ماہ رمضان میں، یہ ہماری ایک مجبوری تھی کہ مارچ مہینے میں ہمیں گورنمنٹ کے پروگراموں کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو مارچ مہینے میں 1-2-3 پروگرام رہ چکے تھے، تو اس طریقے سے ہمارے شبیر ہاشمی صاحب نے رمضان کے مہینے میں ویرم گام میں غیر مسلم علاقے میں، کیونکہ مسلمان تو بیچارے عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم کو بیکار کہتے ہیں کہ یہ تو بیکار کی چیز ہے، یہ ابھی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی حاضری نہیں دیتا، تو انہوں نے غیر مسلم علاقے کو پسند کر کے ہم جیسے 4-5 پرنسپلوں کو مدعو کر کے ایک اچھا پروگرام کیا۔ اللہ جزائے خیر دے شبیر ہاشمی صاحب کو بھی، اور وہ ہارون بشر رضوی صاحب کو بھی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ جو بھی تعاون کیا، کاوش کی۔ اور افطار کی بات کروں تو میرے ایک دوست تھے وہاں ویرم گام میں ہی، جو حج کمیٹی کے فیلڈ ٹرینر بھی ہیں، طارق ملک صاحب، میں نے جیسے ان کو فون کیا تو انہوں نے، حالانکہ چھٹی کے دن وہ گھر موڑا سا جاتے ہیں، لیکن اپنی چھٹی کو قربان کر کے ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے وہاں ویرم گام میں موجود رہے، حالانکہ وہاں تنہا رہتے ہیں ہفتہ بھر، اور پھر موڑا سے جاتے، پرنسپل کی ان کی ڈیوٹی ہے وہاں۔ تو انہوں نے افطار کا سامان لے کر وہ ہمارے ساتھ شریک رہے، اور انہوں نے اچھا خاصا، اور افطار میں بھی ان کو معلوم تھا کہ غیر مسلم علاقہ ہے، کوئی چیز وہاں ملے گی نہیں، کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں، صرف فروٹ 4-5 قسم کے لے کر آئے، اور ہم 12-15 لوگوں کو افطار کرایا۔ افطار کرنے کے لیے ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے تو وہ ہندو بھائی آ کے کہنے لگے آپ کیا تنخواہ کرنے جا رہے ہو؟ میں نے اعلان کر دیا کہ ہم روزہ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، 5 منٹ میں پھر سے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ تو وہ روزہ کھولتے ہوئے دیکھنے کے لیے 4-5 لوگ آئے اور ہم سے معافی مانگی، اگر پہلے بتا دیتے تو ہم آپ کا انتظام کر دیتے۔ میں کہا نہیں، انتظام تو سب کچھ ہو چکا، اور ہماری نماز بھی وہ دوسرے کمرے میں عصر اور مغرب کی ہوئی۔ الحمدللہ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے غلو کر لیں کہ ہم تو بس مسلمان ہیں اور مسجدوں میں رہیں گے، تراویح میں پڑھیں گے اور ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، لایانی نہیں کریں گے۔ یہ لایانی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کو اپنی طرف مائل کرنے کا ایک سبب جو میں نے بھی کل سیکھا، الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور اس کی کچھ جھلکیاں ہمارے فیس بک پر بھی موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ سمجھ میں آوے۔ اور یہ پروگرام بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے اندر ہو رہا ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی کہا کہ بھئی ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سی ایم جو ہے بھوپیندر پٹیل، انہوں نے 5 اردو نواز شخصیتوں کو اردو ادب کے پرسکار ایوارڈ دیے ہیں رمضان سے پہلے۔ تو اچھی بات کو اچھا کہنا یہ بھی ایک اچھی ہے، اچھائی کو ابھارنا، اور برائیوں کو، کسی کی برائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو برا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اب اچھی بات کو ابھارتے رہیں گے تو بہت زیادہ محبت کا ماحول، انسیت کا ماحول بنتا رہے گا۔ اللہ قبول کرے اور ہمارے سفر کو جتنی بھی اچھائیاں ہیں اس کو پھیلاوے۔ ہاں ایک اور بات کہوں
कि वहाँ एक गुरुजी आए थे जो स्वामी नारायण के, तो वो कई जगह से चिल्ला कशियाँ करके आए थे, पहाड़ों में, हिमाचल में, और 15-20 साल के मैं बाहर रहा, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मैं अपने वतन में आ गया और यहाँ बैठा हूँ और मैं अपने इल्म के मुताबिक लोगों को नसीहतें करता हूँ। मेरी उनसे ख़ास गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि आपका कार्ड दो, मैं आपसे सत्संग करता रहूँगा, जो आपने बातें बताई है उसमें हम मुज़ाकरा करते रहेंगे। तो वो गुरुजी थे, उस गुरुजी खुद के, मेरे को मालूम पड़ा कि उर्दू अदब का प्रोग्राम है, तो वो खुद से आए थे, उनको दावत नहीं दी गई थी, लेकिन वो भी प्रोग्राम में बैठे, उन्होंने हमको भी सुना, हमने उनको भी सुना। अल्हम्दुलिल्लाह एक मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम वीरमगाम शहर में, गैर मुस्लिम इलाके में, जहाँ 3 किलोमीटर तक कोई मस्जिद नहीं है, ऐसे इलाके में, और वो पोपट चौकड़ी, वहाँ जहाँ हनुमान का बहुत बड़ा मुजस्समा बैठा हुआ है, और वो पूरे इलाके को व्रज विहार कहते हैं। उसी व्रज विहार के इलाके में व्रज ढोंसा एक होटल है, वहाँ भी हमने अच्छा खाना भी खाया इफ्तार के बाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।